اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد کرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، منبع جود و عطا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم میں توحید کی دعوت دے رہے تھے، قوم آپ کو ہر ایذا پہنچانے میں مصروف تھی۔ بلا آخر قوم کی اذیت سے تنگ آ کر جب آپ یہ جان گئے کہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، آپ کو علم ہو گیا کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، تو آپ نے ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت فرمائی اور فلسطین کا رخ کیا۔ رستے میں آپ کچھ عرصہ مقام حرام میں اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ عرصہ اپنے چچا کے پاس رہے۔ آپ کی نیک نیتی اور آپ کی تقویٰ و طہارت کو دیکھ کر، آپ کی عظمت اور مرتبے کو دیکھ کر، آپ کی شان و بزرگی کو دیکھ کر آپ کے چچا نے اپنی لخت جگر جناب سائرہ کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ کچھ عرصہ واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد، تبلیغ فرمانے کے بعد، آپ اپنی زوجہ جناب حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ 3 افراد کا قافلہ اور کچھ خدام اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے اہل محب کے ساتھ یہ فلسطین کی طرف بڑھا۔ میرے آج بیان کا موضوع ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی، اور آپ کا جو بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں، اور وادی بیت اللہ کی جگہ پر آپ کی ہجرت، اور پھر وہاں سے چشمہ زمزم کا پھوٹنا اور آب زمزم کی فضیلت، یہ ترتیب وار جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے پاس سے آپ فلسطین کی طرف
تشریف لے جانے لگے تو رستے میں مصر کے پاس سے جب گزرنے لگے تو ایک معاملہ وہاں پیش آیا۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم تھا، وہ خوبصورت عورتوں کو چھین لیتا اور ان کے شوہروں کو قتل کروا دیتا۔ جب یہ قافلہ مصر پہنچا تو اس بادشاہ کے کرندوں نے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع کی، خبر دی کہ ایک شخص اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے اور وہ ہماری حدود میں داخل ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اس قاصد نے آ کر پوچھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے آگے سے اپنا تعارف کروایا اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ حضرت سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا، اس وقت یہ درمیان میں شرط تھی کہ ایک دوسرے کی بات کو ماننا ہے، اس پر یہ شرط تھی۔ اور حضرت سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، اسی طرح حضرت سیدہ سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دادی جان تھی، ان کو بھی اللہ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا تھا وہ آپ کی دادی جان سے ہی ملا تھا، یعنی حضرت سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد حسین و جمیل تھی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی، آپ کی چچا زاد بہن۔ تو آپ نے جس وقت بادشاہ کے قاصد کے پوچھنے سے آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے، کیونکہ اس لیے فرمایا کہ میری بہن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بادشاہ کا رویہ کیا ہے، کہ یہ حسین و جمیل عورتوں کو مردوں سے چھین لیتا ہے اور شوہروں کو قتل کروا دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے قاصد کے پوچھنے پر یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ حقیقتاً آپ نے جو ہے وہ بہن نہیں فرمایا، آپ نے جو معنی لیے وہ یہ تھے کہ اس وقت پوری روح کائنات پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام اور جناب حضرت سیرہ کے سوا کوئی مومن نہیں تھا، یعنی عورتوں میں سے فقط ایک ہی مومن تھی، وہ حضرت بی بی سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اس لیے آپ نے اسلامی روح سے، جیسے مومن ایک دوسرے کے بہن بھائی ہے، یہ معنی مراد لیا کہ یہ میری بہن ہے، تو اسلامی روح سے تو وہ آپ کی بہن ہی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی، تو اس لیے وہ نکاح سے پہلے آپ کی جو ہے وہ چچا زاد بہن تھی، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ بادشاہ کا رویہ سامنے تھا۔ اس نسبت پر جس وقت بادشاہ کو یہ معلوم ہوا، اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس نے آپ کو واپس بھیج دیا، اور پھر جناب سیرہ کو اپنے پاس بلایا۔ جس وقت جناب سیرہ اس کے پاس جانے لگی تو رستے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ جناب سیرہ کو یہ مطلع کر دیا، یہ بات بتا دی کہ بادشاہ نے مجھے تیرے متعلق پوچھا ہے اور میں نے اسے اس طرح کہا ہے، لہٰذا تو نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور یہی کہنا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت اس روح کائنات پر اسلامی ناطے سے میرے اور تیرے سوا مومن بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے اسلامی روح سے تو میری بہن ہے، تو لہٰذا اگر تو نے یہ کہا کہ یہ میرے شوہر ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو بادشاہ کا قانون ہے، جو قاعدہ ہے،
اس کے تحت وہ حسین و جمیع عورتوں کو چھین لیتا ہے، ان کے شوہر کو قتل کروا دیتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زوجہ کو یہ بتلا دیا، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جناب سیرہ بادشاہ کے پاس پہنچی۔ جب بادشاہ نے آپ کو دیکھا تو بادشاہ اس نے برے ارادے سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جو ہی اس نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ جل شانہ کی قدرت نے، کیونکہ سیدہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے خلیل کی زوجہ تھی، تو اس لیے یہ اللہ کی قدرت کو کیسے منظور تھا کہ اس طرح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس بادشاہ پر یہ بات ڈالی کہ اس کا جو آدھا جسم تھا وہ زمین نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس میں حرکت ختم ہو گئی اور اس کے منہ سے جھاگ آنے لگی اور اس کے منہ میں دانے نکلنے لگے اور اس کی زبان باہر آ گئی، یعنی وہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آیا۔ جس وقت اس نے یہ دیکھا، اور ایک طرف تو یہ اللہ کی قدرت تھی اور دوسری طرف یہ حضرت بی بی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت تھی۔ الغرض حضرت بی بی سائرہ کو وہ کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو میں بالکل اس بات پر عہد کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی جو ہے وہ حرکت نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اس کو زمین نے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ بادشاہ پھر اپنے برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا تو پھر اسی عذاب میں گرفتار ہوا، اور پھر آپ نے دعا فرمائی، پھر ٹھیک ہو گیا اور اس نے عہد کیا کہ میں اب نہیں کروں گا۔ لیکن تیسری مرتبہ اس نے پھر بری نیت کی، لیکن پھر اسی طرح ہوا کہ زمین نے اسے پکڑ لیا اور وہ اللہ کے سخت عذاب میں گرفتار ہوا۔ اب اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں اب نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ یہ سارا منظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ نے حجاب اٹھا دیے تھے اور آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جناب حضرت بی بی سائرہ نے تیسری مرتبہ جب دعا فرمائی تو زمین نے اس کو چھوڑا، تو اس نے بطور خادم ایک عورت جناب بی بی سائرہ کے حوالے کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کسی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اسی طرح معاملہ اس بادشاہ کا اس کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، تو زمین نے اس جو ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو پکڑا تھا، اس بادشاہ کو۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ کی طرف بری نگاہ سے بڑھ رہا تھا، تو اللہ نے اس پر عذاب مسلط کیا، اور پھر اس نے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی، اس بادشاہ نے اپنی بیٹی جو ہے وہ بطور خادمہ پیش کی اور کہا کہ یہ میں بطور خادمہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، اور بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت مائی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر، یعنی بادشاہ مصر کی بیٹی، بادشاہ مصر کی بیٹی، شہزادی مصر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ بنی وہ شہزادی مصر تھی، کوئی عام نہ تھی۔ اور وہ شہزادی مصر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بادشاہ نے بطور خدمت جناب سیرہ کو دی تھی، اس کو لے کر حضرت سیرہ اپنے خامد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور پوچھا، اور انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آیا 3 مرتبہ، اور اس نے پھر بطور خدمت یہ ایک عورت پیش کی ہے اور تعظیم کے ساتھ توقیر کے ساتھ ہمیں واپس لوٹا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مصر سے فلسطین کی طرف بڑھے۔ اب یہ 4 نفوس قدسیہ تھے، جب نکلے تھے مقام حرا کی طرف سے تو 3 تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت سیرہ اور جناب حضرت لوط علیہ السلام۔
اور اب اس مصر کے بادشاہ سے شہزادی مصر حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ملی۔ تو یہ 4 نفوس تھے فلسطین کی طرف جو بڑھے، پھر جا کر فلسطین میں واعظ و نصیحت شروع کر دی اور اللہ کی تبلیغ اور اللہ کی توحید کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ الغرض وقت گزرتا گیا، حضرت سیدہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا بانجھ تھی، یعنی آپ سے اولاد نہیں تھی۔ تو آپ ہی کے کہنے پر، جناب سائرہ کے کہنے پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ جب حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمانے کے بعد آپ نے یہ دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ قرآن کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی ایک عقل مند حلم والے بیٹے کی، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ جل شانہ نے آپ کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے تقریر کا آغاز اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے شروع کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضرت مائی ہاجرہ کون تھی اور اسماعیل علیہ السلام کون تھے، کیونکہ میرے بیان کا موضوع ہے سیرت حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ اب آپ کو علم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ثانی شہزادی مصر مادر حجاز، یعنی اہل مکہ مدینہ کی ماں، اہل مکہ اور مدینہ کی ماں حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی والدہ اہل عرب کی ماں ہے، حجاز مقدس میں رہنے والوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ 86 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کی ولادت کے بعد، ان کی ولادت کے 13 سال بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 13 سال بعد اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جناب سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا فرما دی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دونوں ازواج حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دونوں بیٹوں میں درمیانی جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 13 سال کا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے ہیں، 13 سال بڑے ہیں۔ جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قربانوں، الغرض حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی زیادہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت فرماتی اور بہت ہی زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتی، اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتی، کیونکہ جناب سائرہ بڑی تھی اور جناب ہاجرہ چھوٹی تھی، تو آپ بڑی ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ
چھوٹے یعنی چھوٹی کو اپنی بہن سمجھتی اور حق درجہ ان سے پیار فرماتی، محبت فرماتی۔ انہی کے کہنے سے ہی تو نکاح ہوا تھا۔ یہ بعض تواریخ میں یہ باتیں آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو مائی سیرا کو رشک ہوا، انہوں نے کہا بیٹے کو دور چھوڑاؤ اور اس کی والدہ کو دور چھوڑو۔ حد درجے کی ان میں آپس میں محبت تھی، کوئی نفرت کا جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کوئی خیال تک نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی خلیل کی دونوں ازواج تھی، اور اگر نفرت ہوتی تو وہ کبھی کہتی نہ کہ ان کے ساتھ تم جو ہے وہ رشتہ کر لو، نکاح کر لو۔ یعنی ان کے ساتھ نکاح کروانا حضرت مائی سہرا کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بہت بڑی محبت کی دلیل ہے۔ مائی ہاجرہ کے ساتھ، مائی ہاجرہ کا نکاح اپنے خامد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروانا یہ بہت بڑی آپس میں محبت کی دلیل ہے، لہٰذا وہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی محبت فرماتی اور جناب مائی ہاجرہ کے ساتھ بھی محبت فرماتی۔ پھر جس وقت، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرصہ دراز تک مائی سہرا دودھ پلاتی، ان کے کپڑے جو ہے وہ بدلاتی، ان سے محبت پیار فرماتی۔ پھر حکم آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے اس لخت جگر کو اور اپنی زوجہ کو میرے حرم کے پاس چھوڑو۔ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی مشیت کو یہی منظور تھا کہ وہاں بھی میرا جو کعبہ ہے اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مشیت میں یہ تھا، اس لیے اس نے حکم فرمایا تاکہ میرا بیت اللہ ان کی وجہ سے آباد ہو۔ اللہ کی قدرت کو یہی منظور تھا۔ بس امتحان آیا ایک، جس طرح پہلے امتحانات آئے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر، اسی طرح یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک تو 86 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اس بیٹے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی یہ حکم ربی آ گیا کہ اس کی والدہ کو اور اپنے لخت جگر کو دور میرے حرم کے پاس چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فلسطین سے، شام سے سفر کیا حرم کعبہ کی طرف۔ جس وقت طویل سفر کرنے کے بعد یہ وہاں پہنچے تو چٹیل میدان، پہاڑی علاقہ، جنگل بیابان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی وہاں کوئی چرند پرند، نہ کوئی پانی کا نام و نشان، کوئی شے نہ تھی۔ تو جس وقت وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو اس بے آب میدان میں خشک پہاڑیوں کے سوا جہاں کچھ نہیں تھا وہاں چھوڑا، تو جب آپ ان کو وہاں بٹھا کر اور چند کھجوریں، یعنی ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا ان کو دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ادھر ادھر دیکھا کہ یہاں اس جنگل بیابان میں کوئی انسان اور حیوان، کوئی چرند و پرند کا نام و نشان تک نہیں، اور مجھے یہاں چھوڑ کر میرے شوہر، میرے سرتاج واپس ہونے لگے ہیں، تو آپ پیچھے ہو کر آگے بڑھ کر آ کر آپ نے سوال کیا، اے پیارے اللہ کے خلیل، اے میرے سرتاج، مجھے یہاں کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے پیارے ابراہیم، مجھے یہاں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بے یار و مددگار۔ پھر بھی آپ نے کوئی یعنی جواب نہیں، ارشاد فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور پھر آپ نے خود کہا، کیا اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، مجھے اسی نے ہی حکم دیا ہے۔
تو حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر عرض کرنے لگی اگر میرے رب کی مرضی ہے اور اس میں میرے رب کی رضا ہے اور میرا رب اس کا حکم ہے تو مجھے کامل اور پختہ یقین ہے، پورا مجھے اطمینان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے بچے کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ یقین جانیے، آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیے، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ پھر آپ بیٹھ گئی، اس مقام پر بیٹھ گئی۔ بیت اللہ کے قریب اس وقت بیت اللہ نہیں تھا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، ان کی تعمیر کے بعد جو طوفان نوح آیا تھا اس کی وجہ سے اس کی دیواریں ختم ہو چکی تھی اور ایک ٹیلہ باقی تھا، صرف ایک ٹیلہ باقی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو تھوڑا سا دور جا کر قبلہ کی طرف، یعنی وہ سرخ سوٹیلا تھا اس کی طرف اپنا رخ انور کیا اور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں چھوڑا جس میں کھیتی نہیں ہے، اے تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تأوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور تو لوگوں کے کچھ دلوں کو ان کی طرف میل فرما دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، اے اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو، میں نے اپنی ایک بچے کو، اپنی بیوی کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں انہیں نماز قائم کرنے والا رکھ اور انہیں کچھ دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور کچھ پھل کھانے کو عطا فرما۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لب مقدس سے جب یہ الفاظ نکلے، آج دیکھیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا عالم ہے کہ دنیا کائنات کا کوئی ایسا پھل، کوئی ایسی جو ہے وہ مشروبات، کوئی ایسی نعمت وہ نہیں ہے کہ جو بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں نہیں ہے۔ دنیا کائنات کا ہر پھل اور ہر قسم کی نعمت وہ وہاں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر آج بھی موجود ہے۔ اور پھر رہی بات کہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کے قلب، دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ آج کچھ دل نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے قلب بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور لاکھوں کھربوں کی لوگ بیت اللہ کی زیارت جا کر کرتے ہیں، اور وہاں اتنا جمع غفور ہے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر میں جو ہے عوام الناس کا جو ہے وہ گزر ہوتا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، ورنہ بیت اللہ میں اس سے پہلے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں نہ کوئی پھل تھا، نہ ہی کوئی نعمت تھی، اور نہ ہی وہاں کوئی انسان تھا، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ کسی انسان کی جو ہے وہ گزرگاہ تھی۔ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں بسایا، ان کی وجہ سے آج بیت اللہ شان و شوکت کے ساتھ آباد ہے۔ اللہ نے ان کی وجہ سے اور ان کے وہاں جو ہے رہنے کی وجہ سے اپنے گھر بیت اللہ کو شاد و آباد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو چھوڑ کر جب واپس تشریف لے آئے شام میں، تو پیچھے سے
وہ جو مشکیزہ تھا پانی کا، چند دنوں کے بعد وہ پانی کا مشکیزہ اور کھجوریں کھانے کے لیے جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کھجوریں ختم ہو چکی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، اور آپ کے پستان سے بھی دودھ ختم ہو چکا ہے، اب یہ نونہال بچہ، یہ آپ کا لخت جگر نور نظر جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں ہے، تو اور آپ کو خود کو بھی پیاس اور بھوک لگی، تو آپ تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ جس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلاتے ہوئے پایا تو ماں کی ماتا برداشت نہ کر سکی، تو قریب ہی اللہ کے گھر بیت اللہ کے قریب ہی دو پہاڑیاں تھیں جن کو قرآن نے اس انداز میں بیان فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہ قریب دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مادر حجاز شہزادی مصر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی، شاید کوئی بھولا بھٹکا آدمی نظر آ جائے، یا شاید کسی جگہ پر کوئی پرندے نظر آئیں اور پانی کا نشان اس کا پتہ مل جائے۔ لیکن جب صفا پر تشریف لے گئی تو ادھر ادھر دیکھا، لیکن نہ ہی کوئی انسان کا نام و نشان اور نہ ہی کسی پرندے کا نام و نشان پایا، اور نہ ہی کہیں کوئی پانی کا سراغ ملا۔ تو آپ مروہ کی طرف لوٹی کہ اس پہاڑی پر جا کر دیکھتی ہوں شاید ادھر سے کوئی مسافر گزرتا ہوا ملے، یا کوئی پرندے جو ہے اوپر اڑتے ہوئے ان سے پانی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ یہاں پانی ہے۔ مروہ پر تشریف لے گئی، لیکن جب صفا پر چڑھی تو آرام کے ساتھ چڑھی، اور جب مروہ کی طرف تشریف لے گئی تو اس وقت جو درمیان والی جگہ تھی، صفا سے مروہ کے درمیان جو جگہ تھی وہ نچلی تھی، یعنی گہری تھی۔ تو جس وقت اس گہری زمین پر آپ پہنچی تو آپ کا لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو، نظر نہ آیا۔ تو ایک طرف بچے کا اوجھل ہونا نہ نظر آنا یہ تھا، اور دوسری طرف پیاس کی شدت تھی اور بچے کا تڑپنا تھا جو ماں کی ماتا کو، ماں کے دل کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا، یعنی اس نیچے والی جگہ سے دوڑنا شروع کر دیا تاکہ جلدی سے دوڑ کر اس پہاڑی کی طرف چڑھوں تاکہ بچہ بھی سامنے نظر آئے، اور پھر پانی کی تلاش میں پھر مروہ پر تشریف لے گئی، لیکن پانی وہاں بھی نظر نہ آیا، ادھر ادھر دیکھا نہ ہی کوئی انسان نظر آیا۔ پھر آپ نے رخ صفا کی طرف کیا، اور جس وقت اس گہری زمین پر آتی تو دوڑ پڑتی، اور پھر صفا پر آ کر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، اور پھر واپس مروہ کی طرف پلٹی، اور جب نچلی زمین پر آتی تو دوڑ پڑتی، اور جب آگے جاتی تو پھر آہستہ ہو جاتی۔ اس طرح آپ نے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے، کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر۔ اس وقت ذرا سوچئے کہ ماں کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا کہ فقط آپ کی ذات اور آپ کے لخت جگر کی ذات، جنگل بیابان، کوئی وادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند و پرند نہیں، اور پانی کا نام و نشان تک نہیں، اور اس عالم میں پانی کی تلاش میں اللہ کی بندی کا صفا اور مروہ کی طرف دوڑنا، یعنی کبھی صفا پر جانا اور کبھی مروہ پر جانا، اور نچلی گہری زمین پر آ کر دوڑ پڑنا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آنے والے بیت اللہ میں حج کرنے والے تمام حجاج پر یہ بات ضروری کر دی کہ جب تک تم صفا مروہ کی صحیح پر نہ کریں، جب تک تم صفا مروہ پر آ کر میری بندی کی اس سنت کو نہ ادا کریں، میں تمہارا حج نہیں قبول کروں گا۔ اس لیے آج حاجیوں کا بعض صفا مروہ پر دوڑنا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا ہے،
اور نہ اب کوئی وہاں کوئی پانی کی کمی نہیں ہے، وہاں تو پانی کے کولر بڑے پڑے ہیں، وہاں تو اوپر پنکھے لگے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی حکم یہی ہے کہ جب صفا پر جائیں تو آہستہ، جب مروہ پر جائیں تو آہستہ، لیکن حالانکہ وہاں اب گہری زمین کا نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن یعنی وہاں تو پتھر لگا ہوا ہے اور وہاں تو بہترین قسم کا ایک جناب والا کے سین بچھا ہوا ہے پتھر کا، وہاں تو اب نسبی زمین کا جو ہے وہ نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن جہاں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑ پڑا کرتی تھی، اللہ نے اسی طرح حکم فرمایا کہ یہاں آ کر تم نے بھی میری بندی کو اس ادا کو زندہ کرتے ہوئے تم نے بھی دوڑنا ہے۔ آج حاجی حضرات، حجاج کرام صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے، عمرہ کرنے والے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کی بندی نے حضرت مائی ہاجرہ نے کیا ہے، اور یہ ادا اللہ کو پسند لگی، اللہ نے اس ذکر کو، اس ادا کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب قیامت تک لوگ جو ہے وہ وہاں حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس ادا کو جو ہے وہ اپناتے رہیں گے اور ثواب پاتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب 7واں چکر مکمل ہوا تو ایک آواز آئی، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے دیکھا تو لبادہ بشریت میں ایک فرشتہ کھڑا ہے، جناب جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور جبریل علیہ السلام لبادہ بشریت میں وہاں کھڑے ہیں اور آپ سے فرمانے لگے، پوچھنے لگے تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہاجرہ ہے اور میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، بیوی ہوں۔ حالانکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہاں اس سنسان جنگل بیابان میں ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں کس کے سپرد کیا ہے؟ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا۔ جناب جبریل علیہ السلام فرمانے لگے تو پھر اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گفتگو کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام چلنے لگے تو آپ اپنے بیٹے کے پاس آئی تو دیکھا کہ جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی تھی، کیونکہ بچہ جب لیٹا ہوا ہوتا ہے جھولے میں یا چارپائی پر یا زمین پر تو اکثر اپنے پیروں کی ایڑیوں کو تیز تیز چلاتا ہے، اس کی ایڑیاں زمین پر بھی لگتی ہے بعض دفعہ۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر لگ رہی تھی، جہاں لگ رہی تھی وہاں سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے، یا بعض کہتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام نے وہاں پر مارا تو اس پر کی برکت سے جناب اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا تعلق اس پانی کے ساتھ اور جناب جبریل علیہ السلام کا پر کا تعلق اس پانی کے ساتھ، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کا تعلق اس پانی کے ساتھ۔ یہ پانی اتنا متبرک ہے اور اتنا بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جس وقت یہ حال دیکھا اور جبریل علیہ السلام چلنے لگے اور ساتھ کہنے لگے اے اللہ کی بندی ہاجرہ فکر مند نہ ہو، جس جگہ پر جس مقام پر تو تشریف فرما ہے قریب ہی اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، ان قریب ابراہیم علیہ السلام اور تیرا یہ بچہ اسماعیل علیہ السلام اس کی تعمیر فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام چلے گئے، اور حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے تو آپ نے فوراً اس پانی کے ارد گرد ایک مڈیر باندھنا شروع کر دی، باڑ باندھنا شروع کر دی، مٹی لگانا شروع کر دی تاکہ یہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، ادھر ادھر بہہ نہ جائے، اور کہا یا ماہ زمزم، یا ماہ زمزم، اے پانی ٹھہر جا، یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس منہ سے یہ لبائے مقدس سے یہ الفاظ نکلنے تھے، زمزم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔
یہ نکلنا تھا کہ پھر اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا، اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا، اور آپ نے اس کے گرد جو ہے وہ باڑ باندھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو اس طرح نہ روکتی تو آج زمزم کا کنویں کے بجائے ایک نہر کی شکل اختیار کر جاتا۔ یعنی اگر وہ باڑ نہ باندھتی، وہ ارد گرد پانی نہ لگاتی، تو جس طرح وہ پانی کا چشمہ ابلا تھا ایک نہر یا دریا کی صورت اختیار کر جاتی، یعنی بہنا شروع ہو جاتا اور بہتا ہی چلا جاتا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ہمیں آج زمزم شریف جو ہے وہ نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، زمزم شریف کے متعلق تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ زمزم شریف کا یہ جو کنواں کہ جہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک لگی تو پھر آپ جو ہے پانی کا ایک چشمہ پھوٹا اور آپ کی والدہ نے بھی وہ پانی نوش فرمایا اور آپ نے اپنے بچے کو بھی وہ پانی دیا اور پھر آپ وہاں رہنے لگی۔ اس سے آگے جو ہے وہ بعد میں گفتگو کریں گے، تھوڑی سی پہلے فضیلت جو ہے وہ بیان کر لیں۔ جس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ وہاں تشریف فرما تھے، رہنے لگے، چند ہی دنوں کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم اس کا گزر ہوا، تو انہوں نے چند ہی میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے بھی وہ آتے جاتے تھے، تو انہوں نے ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ پرندہ پانی پر آیا کرتا ہے، تو یہاں سے تو ہم کئی مرتبہ گزرے، پانی کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ کیونکہ پرندہ جو ہے یہ پانی پر ہی اڑتا ہے، جا کر دیکھو۔ 2 بندے بھیجے، جب وہ یہاں آئے جہاں سے وہ پرندہ اڑا تھا، اصل میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ اپنے لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اپنے لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یہ لوگ آئیں ان کی طرف، تیرے گھر کی طرف کھینچے چلے آئیں، یہاں پھلوں کی وافر تعداد کر دے، یہاں اپنی نعمتوں کا جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو بے شمار کر دے۔ تو جناب بندہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں مانگی اللہ نے قبول فرمائی۔ الغرض کہ 2 بندے آئے، انہوں نے دیکھا پانی کا چشمہ ابلا ہوا ہے اور قریب پانی کے چشمے کے کنارے ایک عورت اور ایک بچہ ہے۔ انہوں نے جا کر واپس قبیلے کو بتایا کہ وہاں پانی کا چشمہ ہے اور وہاں ایک عورت اور ایک بچہ ہے۔ وہ قافلے والے آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ پہلے پوچھا کہ تم کون ہو؟ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اس جنگل بیابان میں؟ تو آپ نے فرمایا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ جانتے تھے اور آپ کی عظمت، آپ کی شجاعت اور بزرگی کے بارے میں ان کو علم تھا، اس لیے ان کی جرت ہی نہ ہوئی کہ کسی قسم کی کوئی بد جو ہے وہ نیت سے ان کے ساتھ پیش آئیں یا بدسلوکی کے ساتھ پیش آئیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر روک ڈال دیا آپ کا۔ انہوں نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ باخوشی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، وہاں پانی پر میرا قبضہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ رہنے لگے اور اس پانی سے اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے لگے، خود پینے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ بنو جرہم 300 سال یا 500 سال وہاں آباد رہا، اور پھر انہوں نے بعد میں جا کر بیت اللہ کا خزانہ بھی کھانا شروع کر دیا، لوگوں کو بھی مارنا کوٹنا شروع کر دیا، تباہی مچانا شروع کر دی اور مسافروں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسوا کر کے وہاں سے نکالا، اور اس قبیلے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مداد بن عمر۔ اس نے کئی مرتبہ اہل قبیلہ کو سمجھایا کہ تم ایسے نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ آخر اس کے پاس بیت اللہ کا کچھ خزانہ تھا، 2 ہرن تھے سونے کے، تلواریں تھیں اور چیزیں تھیں، اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے زمزم کے کنویں کو بند کیا اور وہ یمن کی طرف چلا گیا، اور اللہ نے اس قبیلے کو رسوا کر کے یہاں سے 300 سال یا 500 سال کے بعد نکال دیا۔
اور یہ کنواں بند ہو گیا۔ عرصہ دراز بند ہونے کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک آیا تو ایک رات آپ کو خواب میں یہ آواز آئی کہ اٹھیے اور طیبہ کو کھودیں۔ تو آپ نے پوچھا خواب میں اس شخص سے جس نے کہا طیبہ کو کھودیں، تو آپ نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب نہ دیا۔ دوسری رات پھر خواب آئی تو کہنے والے نے کہا مخدومہ کو کھودیں۔ آپ نے پوچھا مخدومہ کیا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر خواب آئی اور کہنے والے نے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کہاں ہے اور کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ زمزم ایک چشمہ ہے جو تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ صبح اٹھ کر تم اس جگہ پر جاؤ، وہاں چمٹیوں کے بل ہوں گے، چمٹوں کی جو ہے وہ سوراخ ہوں گے، وہاں چمٹیوں کے رہنے کی جگہ ہوگی، اور اسی جگہ پر ایک کوا اپنے پیروں سے زمین کو کریند رہا ہوگا، اور یہ زمزم وہ کنواں ہے کہ جس کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی ایڑی کی برکت سے نکلا تھا، اور یہ پانی حاجیوں کو پلاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے، اور یہ کبھی بھی پانی ختم نہ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا، میں اس طرف گیا، میں نے دیکھا وہی نشان تھے، کیڑیاں تھیں اور کوا جو ہے وہ زمین کو کریند رہا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت ان کا، حارث، میں نے جا کر وہاں سے کھودنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں نے کھودنا شروع کیا تو اہل قریش نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے یہاں صفا مروا کے پاس ہمارے بت ہیں لیلا اور اسراف، ان کا پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے، تم یہ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ رکاوٹیں ڈالنا شروع، لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اللہ کی بارگاہ میں منت مانتی، اے اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے دے، ایک قربان کروں گا۔ حضرت حضور کے دادا نے ایک قربان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ الغرض آپ کھودتے گئے، جس وقت کھودتے گئے تو وہ کنویں کا اوپر والا حصہ وہ نظر آیا، تو آپ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو اہل قریش پھر آ گئے۔ جب انہوں نے وہ سونے کے سینگ دیکھے، اپنے ہرن دیکھے، تلواریں دیکھی، اور بیت اللہ کا جو خزانہ اس میں ڈال کر وہ مداد بن عمر جرہمی وہ گیا تھا، وہ ساری چیزیں نکل آئی، انہوں نے کہا جی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے بھی دادا پردادا ہیں، ہمارے بھی جو ہے وہ اجداد میں سے ہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں سے تمہیں ایک چیز بھی نہیں دی جائے گی۔ ان کی بات کو مسترد کر دیا۔ اہل قریش مکہ نے نزا کی، یعنی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی، تو یہ بات طے ہوئی کہ بنی بن سعد ملک شام کی سرحد پر ایک کان ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد جو ہے وہ چلے گی۔ اب یہ سارے لوگ ملک شام کی سرحد کی طرف اس کان کے پاس جانے لگے۔ رستہ اتنی طویل تھا کہ رستے میں ان کا پانی سب کا ختم ہو گیا، قریب تھا کہ یہ سارے مر جائیں۔ ایک دوسرے کی قبریں کھودنے لگے کہ اگر ایک مر جائے دوسرا مر جائے تیسرا، اس طرح کر، یعنی یہاں تک نوبت پہنچی۔ قافلہ چلتے چلتے تھک گیا، پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے سب کی جان لبوں پر، بے چینی کے عالم میں ہر ایک نے اپنی جائے قبر کی سوچ شروع کر دی۔ اور جب سیدنا عبد المطلب نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا اور چلنے لگے تو اونٹنی کے پیر کے نیچے سے چشمہ پانی کا ابل پڑا۔ اس جنگل بیابان میں، اس گرمی کی شدت میں حضور کے دادا کی اونٹنی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا یہ ایک بہت بڑی عجیب بات تھی۔ اب سب نے پانی پیا، اور پینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کان کے پاس نہیں چلتے، ہم واپس چلتے ہیں، یہ سارا خزانہ بھی، یہ سارا کچھ تمہارا ہی ہے، کہ یہاں اگر اللہ تمہیں یہاں جنگل بیابان میں ایک چشمے سے نواز سکتا ہے
تو یہ چشمہ اس کا حکم واقعتاً اللہ نے تمہیں دیا ہے، واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ سارا خزانہ کعبۃ اللہ میں جمع فرما دیا اور پانی پلانے کی حجاج کی ڈیوٹی اپنی رکھ لی۔ جس وقت وہ قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا تو وہ عربی زبان تھے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عبرانی زبان تھے۔ آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی اور پھر انہی کی قبیلے سے ایک عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور بعض دفعہ ملاقات ہوتی، بعض دفعہ ملاقات نہ ہوتی۔ تو جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم اپنے اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور ملاقات کی اس اپنی بہو کے ساتھ۔ پوچھا میرے لخت جگر کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پوچھا گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ اس نے ذرا ناشکری کی، بس جی مشکل سے وقت پاس ہو رہا ہے۔ چاہے کسی انسان کا مشکل کے ساتھ وقت پاس ہو رہا ہو، جیسا بھی ہو رہا ہو، اسے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو پھر اللہ کے نبی کی زوجہ تھی، اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ جس طرح بھی گزر اوقات ہو رہی تھی یہ شکر الحمدللہ کہ، لیکن اس نے ناشکری کی۔ آپ جانے لگے تو آپ نے فرمایا جب میرا لڑکا میرا بیٹا اسماعیل آئے اسے کہنا گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، بدل دے۔ جب وہ حضرت اسماعیل آپ خود چلے گئے شام کی طرف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شام آئے، اس طرح سونگا خوشبو آ رہی تھی، نبوت کی گلیوں میں خوشبو آ رہی تھی۔ گھر آئے آ کر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ کوئی آیا تھا۔ کہا جی ایسا ایک بزرگ آیا تھا اس ہولیے کا اور انہوں نے یہ پوچھا اور میں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، بدل دو۔ آپ نے فرمایا گھر کی چوکھٹ تو ہے، چل چھٹی کر، تو نبی کی بیٹی ہو کر بیوی ہو کر اور نبی کی بہو ہو کر ناشکری کر رہی ہے، اس کو طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو مقام حتیم بیت اللہ، مقام حتیم کا ذکر کیا تھا، مقام حتیم کے پاس ان کو دفن فرمایا۔ مقام حتیم میں کثیر التعداد میں جو ہے وہ اولیاء اللہ اپنے انبیاء کرام مدفون ہیں، بے شمار جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انبیاء کرام بیت اللہ کے ارد گرد مدفون ہیں۔ تقریباً جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ 300 انبیاء بیت اللہ جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں مدفون ہیں، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس 70 انبیاء مدفون ہیں۔ تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو مقام حتیم کے اندر دفن فرمایا، میزاب رحمت کے نیچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خود کی قبر بھی یہی ہے، مقام حتیم، اور آپ کی والدہ کی قبر بھی یہی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے اسی قبیلے سے ایک اور لڑکی کے ساتھ شادی کی، اور جب آپ کے والد ماجد پھر آئے ملنے کے لیے، اس نے عالم اسالم جی آیا بسم اللہ تشریف لائیے، بڑی عزت کی آپ کی بہو نے اور کہا نیچے اتریے اندر تشریف لائیے۔ فرمایا مجھے حکم نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا جی شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیسی گزر اوقات ہوتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم زمزم پیتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے۔ یعنی انہوں نے اس طرح کی جو دوسری بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا جانے لگے تو فرمایا اچھا بیٹا جس وقت میرا بیٹا آئے تو انہیں کہنا گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، مضبوطی کے ساتھ رہے، اس کو قائم رکھنا۔ جاتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا۔ اسی عورت نے کہا تھا، یعنی آپ کی بہو نے، ٹھیک ہے اگر آپ نہیں اترتے تو ٹھہریے، آپ نے سفر بڑا کیا ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، آنے والا یہ کون ہے، ٹھیک ہے آپ نے سفر کیا ہے، آپ ٹھہریے، سواری سے نہ اتریے۔ ایک پتھر لے کر آئی، پاؤں کے نیچے رکھا، کہا اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھیں اور اپنا چہرہ نیچے جو ہے وہ جھکائیں، میں آپ کے ہاتھ دھلاتی ہوں، آپ کے پاؤں دھوتی ہوں، آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ دھوئیں، یعنی جو ہے اس طرح خدمت کی۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا، سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اس چوکھٹ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے شام کو، اس طرح سونگا، گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی آیا تھا۔ کہاں اس طرح ایک بزرگ آئے تھے،
اس طرح ان کا حسن تھا، اس طرح چہرہ تھا، اس طرح آنکھیں تھیں، اس طرح جو ہے ان کا رنگ تھا، اس طرح ان کا قد تھا، اس طرح ان کی جو ہے وہ داڑھی مبارک تھی، پورا حلیہ بیان کر دیا۔ کہا کیا کہتے تھے؟ کیا اس طرح پوچھ رہے تھے؟ ہم نے یہ بتایا، اور پھر جانے لگے تو کہنے لگے کہ جب میرا بیٹا آئے تو کہنا کہ چوکھٹ اچھی ہے۔ کہا تجھے پتہ ہے وہ کون تھے؟ مجھے نہیں پتہ۔ کہا وہ میرے والد ماجد تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تیرے سسر تھے۔ اس نے کاش اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں خدمت اور زیادہ کرتی، میں ان کی اور زیادہ خدمت کرتی۔ تو جو ظاہری بات ہے خدمت کرتا ہے بڑوں کی وہی پھل پا لیتا ہے۔ جو ماں کی خدمت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، سسر کی کرتا ہے، ساس کی کرتا ہے، وہی مقام اور مرتبہ پا جاتا ہے۔ اور جو نہیں کرتا، جو بہویں یا جو بیٹے اپنے والدین کا یا اپنے سس سسر کی جو ہے وہ خدمت نہیں کرتی، کل ان کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ اگر ظلم کریں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشحالی کے ساتھ کوئی پیش آئے گا، ان کے ساتھ بھی کوئی خوشحالی کے ساتھ نہیں پیش آئے گا۔ جیسی کرنی ہے ایسی برتنی۔ اگر والدین کے ساتھ ظلم کیا ہے تو تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، اگر ساس اور سسر کے ساتھ ظلم کیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی کوئی کرے گا۔ اس لیے جو ان کی خدمت کر جاتا ہے چند عرصے کے، تو وہ یہ مہمان ہوتے ہیں، ہر کوئی چند عرصے کا مہمان ہے۔ اگر کوئی ان کی خدمت کر جاتا ہے تو اس کا صلہ پا لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی ان کے آنے والے اس طرح سلوک کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے تعمیر کعبہ کے لیے آپ کو کہا۔ اس کے درمیان میں ایک واقعہ چھوڑ آیا ہوں، وہ قربانی کا واقعہ تھا، اس لیے چھوڑا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ مبارک میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور مائی ہاجرہ کو کہا کہ اس کو تیار کر دو، قربانی کے لیے لے گئے۔ وہ واقعہ اس لیے درمیان میں چھوڑا ہے، اگلے جمعے بیان ہو۔ پھر جب اس مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ ملاقات بھی ہو گئی اور تعمیر بیت اللہ کے لیے دونوں تیار ہو گئے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا شروع کر دی، جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعہ مبارک میں تعمیر کعبہ کا واقعات سنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔